هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در بیان حقیقت الحاق و تحقیق ملحقیت تمسکنہ و اخواتش. الحاق کی حقیقت کے بیان میں اور تمسکنہ اور اس کے نظائر کے ملحق ہونے کی تحقیق. یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کے فائدے کے لیے چند مفید باتوں کو بیان کیا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ کے سامنے ایک فیصلہ کن تحقیق کو پیش کیا ہے. جو آپ صرف کی اگر دیگر کتابوں کو پڑھتے تو کچھ مسائل ایسے ہیں، حالانکہ جزوی مسائل ہیں، لیکن ایسے ہیں کہ ان میں صرفیوں کا اختلاف ہے، اور کچھ صرفی ایک بات کو ثابت کرتے ہیں اور دوسرے صرفی اس کی نکیر کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو اگر آپ صرف کی دیگر کتابوں کو پڑھتے تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کس کی بات درست ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات صحیح نہیں ہے، یا اس سلسلے میں صحیح تحقیق کیا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان صرفیوں کے نظریے کو بھی پیش کیا ہے، ان کے دلائل کو بھی پیش کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی فیصلہ کن تحقیق طلبہ کے سامنے پیش کر دی ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات جو انہوں نے بیان کی ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو مصنف نے تحقیق پیش کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے بات جو بتائی مصنف نے فائدہ کے تحت، یہ بتائیے کہ فائدہ در کتب متولہ صرف ملحقات دیگر بسیار ہم برباعی مجرد و ہم برباعی مزید فی شمردہ ان. صرف کی دوسری طویل کتابوں کے اندر ملحقات کی بحث میں رباعی مجرد اور رباعی مزید فی کی دیگر بہت سارے ملحقات کو بیان کیا گیا ہے. دانی رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں، لیکن ہم نے اپنے اس رسالے علم الصیغہ کے اندر صرف مشہور ملحقات کے بیان پر اکتفا کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کو رباعی کے ساتھ جب حرف کی زیادتی کر کے لاحق کیا جاتا ہے تو آپ نے ابھی دیکھا کہ چند ابواب کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو ہم نے جو ثلاثی مزید فی ملحق و رباعی مزید فی اور ملحق و رباعی مجرد کے ابواب کو جو بیان کیا ہے وہ مشہور ابواب ہے یا مشہور ملحق ابواب ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صرف کی اگر طویل کتاب پڑھیں گے تو وہاں اس کے علاوہ بہت سارے اور ملحقات ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی کو رباعی مزید فی کے ساتھ لاحق کیا گیا حرف کی زیادتی کی وجہ سے. ان ابواب کے علاوہ اور بہت سارے ابواب ہیں، لیکن ہم نے یہاں مشہور ابواب کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر علامہ رازی نے چند اور ملحقات کو ذکر کیا ہے. یہاں حاشیہ نمبر 1 میں ہم دیکھیں گے تو ان میں سے کچھ ابواب کا ذکر ہے. از جملہ کے در رازی مذکور است، کہہ رہے ہیں کہ من جملہ ان ابواب میں سے کچھ ابواب وہ ہے جو رازی نے ذکر کیا ہے. ایک ہے فعل بس زیادت حمزہ درمیان عین و لام، عین اور لام کلمہ کے درمیان حمزہ کی زیادتی کے ساتھ. چو بر دی کو. اسی طرح ہے ایک وزن ہے فنعل بس زیادہ نون درمیان فا و عین کلمہ کے درمیان نون کے اضافے کے ساتھ. تو اور بہت سارے اوزان ہیں، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مشہور اوزان کے یعنی مشہور ملحقات کے بیان پر اکتفا کیا ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب تحقیق پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے در باب تمفعل خلجان کردہ ان. کہہ رہے باب تمفعل جس کا بھی ذکر آیا ہے اس کے اندر صرفیوں نے خلجان پیدا کیا ہے کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آیت، کہ فا کلمے سے پہلے
حرف کی زیادتی نہیں ہوتی ہے، یعنی فا کلمے سے پہلے کسی حرف کا اضافہ کر کے الحاق نہیں کیا جاتا ہے، جز تا، سوائے تا کہ بضرورت ادائے معنی متعود قبل فا میاد، کہ فا کلمے سے پہلے تا کا بڑھانا درست ہے بشرطے کہ متعود کے معنی ادا کرنا مقصود ہو۔ پس میم برائے الحاق نمی توانت شد، کہہ رہے لہذا میم کو الحاق کے واسطے، یعنی میم الحاق کے واسطے نہیں آئے گا، بہمی جہت صاحب منشعب گفتہ کے این باب شاذ از قبیل غلط است، کہہ رہے اسی وجہ سے صاحب منشعب نے کہا ہے کہ باب شاذ ہے اور غلط کے قبیل سے ہے، یعنی یہ باب ہی غلط ہے، صاحب منشعب نے کہہ دیا ہے۔ میم را اصلی گبان کردہ تا برآ آودن، کہہ رہے کہ میم کو اصلی گمان کر کے تا کو اس پر لایا گیا ہے، یعنی جنہوں نے بھی تا کا اضافہ کیا ہے الحاق کے لیے انہوں نے سمجھا کہ باب تمفعول کے اندر یہ میم جو ہے یہ اصلی ہے، مادے کا میم ہے، اور اس پر تا کا اضافہ کیا ہے۔ کہنے وہ مولانا عبدالعلی صاحب در رسالہ ہدایت الصرف تمفعول را از ملحقات برآوردہ داخل رباعی مضیفی کردن، کہنے مولانا عبدالعلی صاحب نے اپنے رسالہ ہدایت الصرف کے اندر باب تمفعول کو ملحقات سے نکال کر رباعی مزید فی کے اندر داخل کر دیا ہے۔ تو اس پوری بحث کا یہاں سے تک جو خلاصہ ہے اس کو ایک مرتبہ ہم اور آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور پھر مصنف کی تحقیق جو انہوں نے کی ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو دیکھیے بات یوں ہے کہ باب تمفعول کے ملحق ہونے میں علماء صرف کا اختلاف ہے، اور بعض علماء اس کے ملحق ہونے کے قائل ہیں اور اکثر علماء صرف اسے ملحق نہیں مانتے۔ پھر جو حضرات اسے ملحق نہیں مانتے ان میں سے بعض مثلاً صاحب منشعب کے نزدیک یہ باب بالکل غلط ہے۔ غلط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب سے آنے والا ہر لفظ لغت کے اعتبار سے محمل ہے، اور بعض حضرات مثلاً مولانا عبدالعلی صاحب نے اس لفظ کو صحیح کہا ہے مگر اسے ملحق نہیں مانتے، بلکہ اسے رباعی مزید فی کے ابواب میں سے ایک باب شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تمسکنہ یہ باب تسربل سے ہے، یعنی ان کے نزدیک اس کا میم اصلی ہے، زائد نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو ملحق مان لیں تو فا کلمے سے پہلے میم کو زائد ماننا پڑے گا، حالانکہ فا کلمے سے پہلے الحاق کی زیادتی نہیں آتی، صرف تا فا کلمہ سے پہلے آتا ہے، اور وہ بھی متعود کے معنی ظاہر کرنے کے لیے۔ متعود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کو ذکر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ فعل اول کے مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا، جیسے دحرج الولد الکرۃ فتدحرجت، لڑکے نے گیند کو لڑکایا تو لڑک گئی۔ بہرکیف تا یہ فا کلمے سے پہلے آتا ہے اور وہ بھی متعود کے معنی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، الحاق کے لیے نہیں آتا ہے۔ اب مصنف نے ان دو مسلکوں کو، ان دو نظریے کو ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیق پیش کی ہے، اور مصنف یہ تحقیق کی ہے کہ باب تمفعول یہ ملحق ہے، اس لیے کہ علماء صرف نے الحاق کی 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ملحق زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، دوسری شرط ہے کہ ملحق میں ملحق بھی کے معنی کے علاوہ خاصیت کے قبیل سے کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ملحق کو مادے کے ساتھ مناسبت ہو، یعنی ملحق مادے پر دلالت کرتا ہو۔ اب یہ دلالت خواہ دلالت مطابقی ہو یا تضمنی ہو یا التزامی ہو۔ مثال کے طور پر تمسکنہ، اس میں تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط اس طرح کہ یہ تا اور میم کی زیادتی کی وجہ سے تسربلا رباعی کے وزن پر ہو گیا ہے، اور دوسری شرط اس طرح پائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ اس میں ملحق بھی ہی یعنی تسربلا کے خاصیات کے علاوہ، یعنی معنی کے علاوہ کوئی نئی خاصیت پیدا نہیں ہوئی ہے،
اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے مادہ یعنی سکون پر یہ دلالت کر رہا ہے دلالت التزامی کے طور پر، اس لیے کہ تمسکنہ کے معنی موضوع لہو ہے مسکین ہونا، اور سکون مسکین کے لیے لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مسکین کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سکون کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے کہ فقیر آدمی یہ عام طور پر ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمسکنہ کو اپنے مادے کے ساتھ مناسبت موجود ہے، لہذا جب تمسکنہ میں الحاق کی تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو پھر اس کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اسے ملحق ماننا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے جو کہ یہ کہا تھا کہ فا کلمے سے پہلے الحاق کی زیادتی نہیں آتی، تو کہہ رہے کہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فا کلمے سے بھی پہلے بھی الحاق کی زیادتی آتی ہے۔ یہ ہو جائے کہ فصول اکبری میں ان اکثر سیغوں کو جن میں فا کلمے سے پہلے زیادتی آتی ہے ملحقات میں شمار کرایا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے نرجسہ کو شمار کرایا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے فا کلمے سے پہلے نون کی زیادتی ہے، تو آپ کا یہ دعویٰ کہ فا کلمے سے پہلے الحاق کی زیادتی نہیں آتی ہے درست نہیں ہے۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا کہ وہ تحقیقی اس کے ملحق اس، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ باب مفعولی ملحق ہے، وہیں تقید کے زیادت الحاق قبل فا نیاید بیجا است، اور یہ تحقیق اور یہ قید لگانا کہ الحاق کی زیادتی فا کلمے سے پہلے نہیں ہوتی ہے یہ فضول ہے۔ سائے فصول اکبری اکثر سیغے را کے دراز زیادت قبل فاس مثل نرجسہ وغیرہ از ملحقات شمردہ، یعنی کہ سائے فصول اکبری نے ان اکثر سیغوں کو کہ جن میں فا کلمے سے پہلے زیادتی ہوئی ہے، اس مثال کے طور پر نرجسہ ہے، اس کو ملحقات میں شمار کرا ہے۔ کہہ رہے کہ مناط الحاق بری است کہ مزید فی الحاق کا مدار اس بات پر ہے کہ مزید فی بسبب زیادت اضافے کی وجہ سے بر وزن رباعی گردد رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ وہ جو تین شرطیں ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ معنی جدید از قبیل خواص علاوہ معانی ملحق بھی پیدا نہ کند، اور ملحق بھی کے ساتھ الحاق کے بعد کوئی نیا معنی اور کوئی نیا معنی پیدا نہ ہو۔ کہہ رہے کہ ہر گاہ این منات یافتہ شد در ملحق بودن تمسکنہ شبہ نیست، جب بھی یہ تینوں شرطیں پائی جائے گی تو الحاق ہو جائے گا، لہذا تمسکنہ کے ملحق بھی ہونے میں یعنی ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو ملحق ماننا پڑے گا، اور جو اس کو ملحق نہیں مانتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وچو مسکین بروزن فعل اس نہ فعلیل، اور مسکین یہ مفعیل کے وزن پر ہے نہ کہ فعلیل کے وزن پر۔ تو اس عبارت مصنف نے یہ بتایا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ مسکین کے اندر تمسکنہ کے اندر کہہ لیجیے جو میم ہے وہ میم مادے کا ہے، تو ان کی تردید کی ہے اور بتایا کہ مسکینون جو ہے یہ فعلیلون کے وزن پر نہیں ہے، یعنی اس کا جو میم ہے وہ مادے کا میم نہیں ہے بلکہ مفعیلون کے وزن پر ہے، زائد ہے۔ وقاعدہ معینہ محققان صرف کے برائے زیادت حرف مناسبت مزید فی با مادہ بدلالت از دلالات ثلاثہ یعنی مطابقی و تضمنی و التزامی کافی است، اور محققین صرفیوں کا یہ متعین قاعدہ ہے کہ حرف کی زیادتی کے لیے مزید فی کے مادے کے ساتھ تینوں دلالتوں یعنی مطابقی اور تضمنی اور التزامی میں سے کسی ایک کے ساتھ مناسبت کافی ہے۔ مقتضی زیادت میم اس در تمسکنہ و مسکین، یہ بھی تمسکنہ اور مسکین کے میم کے زائد ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی صرفیوں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے اس قاعدے کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو ہم پائیں گے کہ تمسکنہ اور مسکین کے اندر جو میم ہے وہ مادے کا میم نہیں ہے بلکہ زائد ہے۔
وسعد مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ آرا اسباب تسربلا باصالت میم صحیح نیست، لہذا حضرت مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو رباعی میں باب تسربلا میں سے شمار کرانا میم کو اصلی مانتے ہوئے یہ صحیح نہیں ہے۔